مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کی عمر درازی کرے۔ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ ہمارے خداوند کے کلام مقدس کے ساتھ جڑے رہیں، سو ہم سب مل کر خداوند کے کلام مقدس سے برکت پائیں۔ آپ خداوند کے کلام کو فالو کریں، لائک کریں، سو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے خداوند کا زندہ کلام میں سے آج کا مضمون ہے گناہ سے کیسے بچیں۔ گناہ سے کیسے ہم نے بچنا ہے، کیسے اپنی زندگی کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے عبرانیوں کے نام پر لوس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 13 آیت، اس میں لکھا ہے اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں۔ خداوند سے جتنی بھی مخلوقات کی چیزیں ہیں اس سے چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے، جن چیزوں سے ہمیں کام ہے وہ بھی اس سے چھپی نہیں ہے۔ اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ خداوند آپ کو برکت ہے۔ خداوند کا کلام جو ہے یہ ہمیں واضح طور پر بتا رہا ہے کہ ہم نے گناہ سے کیسے بچنا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز خدا سے چھپی ہوئی نہیں۔ کوئی بھی چیز جو دنیا میں ہے خدا سے بھائی بہن چھپی نہیں۔ چاہے ہم چھپ کر گناہ کریں، چاہے ظاہر کریں، اچھی بات کریں، بری بات کریں، اچھے الفاظ بولیں، برے الفاظ بولیں، خدا سے چھپے ہوئے نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کو صاف دیکھتا ہے۔ ہم چھپ کر گناہ کرتے ہیں، بدی کرتے ہیں، چھپ کر گھریلو بات کرتے ہیں، لیکن خداوند سے وہ باتیں بھی چھپی ہوئی نہیں۔ وہ ہر چیز کو صاف دیکھتا ہے اور ہر چیز اس کے سامنے ظاہر ہے۔ ہر چیز جو دنیا میں ہے اس کے سامنے ظاہر ہے۔ ہمیں اس کو جواب دینا ہے۔ آخر کار اس کی عدالت میں ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ اپنے اپنے گناہوں کا ہم نے اچھے برے کاموں کا جواب دینا ہے اور اس نے ہم سے جواب لینا ضرور ہے۔ دوسرے خداوند کا جو زندہ کلام ہے یا دوسرے ترجمے میں اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں۔ آپ کسی بھی طرح کا ترجمہ کریں گے تو کوئی بھی جو دنیا کی چیز ہے وہ خداوند کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ ایسے آیت میں آپ کو بتایا ہے کہ اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہے۔ کوئی بھی چیز خداوند سے چھپی نہیں ہے۔ یہ آیت خدا کا کامل علم اور عدالت کی بہت گہری حقیقت بیان کرتی ہے۔ یہ آیت جو ہے خداوند کے کلام کے علم اور عدالت کی گہری آیت ہے۔ گہری باتیں ظاہر کرتی ہے، گہری حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے۔ خداوند ہمارے دل دماغ اعمال ارادے اور سب پشیدہ باتوں تک سب کچھ دیکھتا ہے۔ خیال، ارادے، باتیں، سب پشیدہ باتیں خداوند جو ہے ہمارے اعمالوں تک جانتا ہے۔ سب سے پشیدہ باتوں تک سب کچھ دیکھتا بھی ہے۔ کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔
کوئی بھی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم جتنا مرضی چھپ چھپ کر گناہ کریں، کسی کے خلاف باتیں کریں، سو خداوند ہمیں دیکھ رہا ہے۔ چھپی ہوئی چھپ نہیں سکتی، نہ کوئی جھوٹ، نہ کوئی گناہ چھپا نہیں۔ نہ جھوٹ چھپ سکتا ہے اور نہ کسی طرح کا گناہ چھپ سکتا ہے۔ کوئی اچھا عمل جو چھپا ہوا ہو، کوئی اچھا عمل بھی ہمارا جو ہے وہ بھی خداوند کی نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ عبرانیوں کے نام پلوس رسول کا جو خط ہے 4 باب کی 13 آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کوئی بھی چیز خدا کی بنائی ہوئی جو مخلوقات ہے ہم تک ہمارے دل کے خیالوں اور ارادے جو ہیں وہ خداوند سے چھپے نہیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے، جب ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو یہ آیت ہمیں یاد بھی دلاتی ہے، لیکن ہم گناہ اور بدی سے، مکاری سے، شرارت سے، جھوٹ سے باز نہیں آتے۔ خدا سب کچھ جانتا ہے، اس لیے ہمیں منافقت سے بچنا چاہیے۔ لیکن ہم جتنے بھی منافقت کام ہے، منافقت انتظام ہے، ان کے طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں، اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں اور اپنے خیال کو بڑھاتے ہیں۔ منافقت لوگ، منافقت کام جو ہے خدا کو پسند ہرگز نہیں، اور سچائی سے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں سچائی سے زندگی گزارنا ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں۔ خدا کا کلام جو ہے وہ جھوٹ ہے نہیں بولتا۔ سچائی سے زندگی ہم نے، میری بہن بھائی، ہم نے گزارنی ہے۔ ہر چیز اس کے سامنے کھلی ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کے سامنے بند ہو، جو خدا کو نظر نہ آ سکے، خدا دیکھ نہ سکے۔ خواہ آسمانوں کا ہو، خواہ زمینوں کا، خواہ پتالوں کا، ہر ایک گھٹنا خداوند کے حضور جھکتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ہر چیز اس کے سامنے کھلی ہے، جیسے ایک تیز تلوار ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اسی باب کی 12 آیت، 4 باب کی 12 آیت ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ذکر ہے، دل کی گہرائیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ جو تلوار ہے، جو ننگی تلوار ہے، کھلی تلوار ہے، تیز تلوار ہے، وہ دل کی گہرائیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ کیونکہ ہم نے گناہ سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ضروری اور لازمی ہے۔ ویسے ہی خدا ہمارے اندرونی حالات کو جانتا ہے۔ جیسے آپ ننگی تلوار کو دیکھتے اور جانتے ہیں، اسی طرح خداوند ہمارے اندرونی حالاتوں کو بھی جانتا ہے۔ اندرونی حالاتوں کو بھی خداوند جو ہے وہ جانتا ہے۔ خدا سے ہم چھپ نہیں سکتے۔ ہمیں ایسے جواب دینا ہے، ایسی طرح ہمیں جواب دینا ہے۔ ایک دن ہم سب خدا کے حضور کھڑے ہوں گے۔ آج تو ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، مکاری میں، شرارت میں، مکروں میں، جھوٹ اور فریب میں بھاگ رہے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ مار رہے ہیں،
ایک دن ہم سب نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، سو خداوند نے انصاف کرنا ہے۔ فیصلہ خداوند کے ہاتھ میں ہے۔ کھڑے ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ اپنے اعمال کا ہم سب نے حساب دینا ہے۔ حساب جتنی دیر تک پورا نہ ہو اس سے ہرگز نہیں چھوٹے۔ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں انسان اپنے گناہوں کی یہیں پر سزا پاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جیسا کرے گا ویسا، جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا۔ لیکن اگلا جو حساب خدا کی عدالت کے سامنے ہے وہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ پیغام یہ ہے آج ہمارے لیے، آپ کے لیے پیغام یہ ہے، اپنی زندگی کو خدا کے سامنے ایمانداری سے جیو، دل کی صفائی رکھو، اپنی زندگی کو خدا کے سامنے رکھ دیں اور ایمانداری سے صفائی رکھو، گناہ سے توبہ کرو۔ اگر آج ہم گناہ سے توبہ نہیں کریں گے تو ہماری معافی ہرگز نہ ہوگی، اور یسوع مسیح کے ذریعے اس کی رحمت بخشش حاصل کرو۔ یسوع مسیح کے ذریعے ہی آپ اس کی رحمت اور بخشش حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ محبت کرنے والے باپ بھی ہیں جو ہمیں درست راستے پر لانا چاہتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا محبت کرنے والا باپ ہے۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں درست راستے پر لانا چاہتا ہے، اور ہم اس سے چھوڑ کر آگے بھاگ رہے ہیں۔ یہ ایت ہمیں خوف زدہ کرتی ہے۔ یہ ایت جو ہے ہمیں خوف زدہ کرتی ہے۔ 12 ایت میں لکھا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ جو خدا کا کلام جو ہے تلوار کی طرح تیز دھار کی مانند ہے، کیونکہ ہم نے خدا کے کلام سے محبت کرنی ہے جیسے وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایت ہمیں خوف زدہ نہیں کرتی، بلکہ خدا کے زور جھکنے اور اس کی مرضی کے مطابق چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ ایت جو ہے ہمیں خداوند کے زور جھکنے اور اس کی مرضی کے مطابق چلنے کی ترغیب دیتی ہے، لیکن ہم اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ میرے بھائی بہن، ہم نے خداوند کی مرضی پر چلنا ہے۔ یہ نہیں ہم نے اپنے ہونٹوں سے، زبان سے یہ لفظ پڑھ دیا جیسے تیری مرضی آسمان پر ہو پوری ہوتی ہے زمین پر ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ آسمان پاک ہے اس کی نظر میں۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کی زندگی میں کلام مقدس کا اضافہ کرے، اور آپ خداوند کے کلام سے اسی طرح جڑے رہے تاکہ ہماری اور آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی جائے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔